حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بالکل بھی بچت نہیں ہے۔ بچوں کے داخلے کے لیے ہمیں اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہم اتنے پیسے کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ابھی بجلی کا بل بھی 20,000 آیا ہے، وہ بھی بھرنا ہے۔ جن لوگوں سے قرضہ لے رکھا ہے وہ لوگ بھی روز تنگ کر رہے ہیں، بار بار فون کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو دروازے پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے واپس کرو۔ آپ ہی بتائیں، اتنی مہنگائی میں ہم کہاں سے پیسے لائیں؟ گزارا کرنا حد سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، ان کی عمر نکل رہی ہے، انہیں اس سال ضرور اسکول میں داخلہ دلوانا ہے، لیکن یہ سب ہونا ممکن نہیں لگ رہا۔ آخر ساری پریشانیاں ہمارے اوپر ہی کیوں آتی ہیں؟ میری بیوی مسلسل پچھلے 2 گھنٹے سے مہنگائی کا رونا رو رہی تھی۔ اس کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ آج کل تو گزارا کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا تھا۔ ایسے میں بچوں کا داخلہ کروانا اور قرض داروں کو ان کے قرض واپس کرنا حد سے زیادہ مشکل تھا، تقریباً ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ میں ایک معمولی سا مزدور تھا اور چھوٹی سی فیکٹری میں مزدوری کیا کرتا تھا۔ میری تنخواہ بھی لگ بھگ 30,000 کے قریب تھی۔ آدھے سے زیادہ تنخواہ تو بجلی کے بلوں میں ہی نکل جاتی تھی اور باقی کے اندر گھر کا خرچہ چلانا حد سے زیادہ مشکل تھا۔ گھر کا کرایہ وغیرہ بھی دینا ہوتا تھا۔ پچھلے چند سالوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ بچت کر لیں اور بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوا دیں، لیکن ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے بچے ان پڑھ ہی رہ جائیں گے۔ وہ ہر سال مجھ سے پوچھتے تھے کہ بابا ہمیں کب اسکول میں داخلہ دلوائیں گے، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں اس مہنگائی سے حد سے زیادہ تنگ آ چکا تھا اور اب تو بیوی نے بتایا کہ قرض دار بھی دروازے تک آ پہنچے ہیں۔ ابھی بھی وہ کھانا بنانے کچن میں گئی تھی تو کچن میں کوئی بھی سامان نہیں رکھا ہوا تھا۔ پورا کچن خالی تھا، سارا راشن ختم ہو چکا تھا، بھیک مانگنے کی نوبت آ چکی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں محلے کی ایک دکان پر جا کر ادھار سودا لے آتا ہوں۔ جس دن تنخواہ آئے گی تو اس میں سے انہیں پیسے دے دوں گا۔ پہلے ہی بہت ادھار چڑھ چکا تھا، ابھی تک وہ نہیں اتارا تھا۔ پتہ نہیں دکان والا مجھے سودا دے گا یا نہیں، مگر گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اس لیے میں نے ہمت کی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ شدید گرمی ہو رہی تھی، سورج سوا نیزے پر تھا۔ اب تو مجھے دکاندار سے مدد مانگتے ہوئے بہت ہی شرم آ رہی تھی۔ میں اس کی دکان پر آیا تو اس نے فوراً سے کہا کہ بھائی جان، آپ پچھلا ادھار کب چکائیں گے؟ اب بہت زیادہ ادھار ہو چکا ہے، میں اس سے زیادہ آپ کو ادھار پر کوئی سامان نہیں دے سکتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، میرے حالات بہت ہی برے چل رہے ہیں، تم مجھے ایک لمبے عرصے سے جانتے ہو، جیسے ہی میری تنخواہ آئے گی میں تمہیں فوراً سے ادھار واپس کر دوں گا، لیکن برائے مہربانی مجھے تھوڑا سا آٹا دے دو، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تھوڑا سا ترس کھا لو۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ میں تو ترس کھا لوں گا، لیکن آپ کا ادھار حد سے زیادہ ہو چکا ہے، میں اب آپ کی مدد نہیں کر سکتا، مجھے بھی اپنا گھر چلانا ہوتا ہے اور اسی سامان کو بیچ کر میں اپنا گھر چلاتا ہوں، میری بھی بہت سی مجبوریاں ہیں، معاف کیجیے گا، پہلے جب تک آپ اپنا پچھلا ادھار نہیں چکاتے میں آپ کو نیا سامان نہیں دے سکتا۔ دکاندار کے کہنے پر میں تھک ہار کر وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس دکاندار نے مدد نہیں کی ہے تو وہاں موجود باقی کوئی بھی دکاندار میری مدد نہیں کرے گا، ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں۔ وہیں بیٹھ کر میں سوچنے لگا کہ میں نے شروع سے ہی کتنی غربت میں زندگی جی تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا، وہاں ہر طرف غربت ہی غربت تھی، ہر وقت گھر پر لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے، ہمیشہ پیسوں کی ہی بات ہوتی رہتی تھی۔ مجھے اپنے گھر میں موجود غربت اور لڑائی جھگڑوں سے حد سے زیادہ نفرت تھی، اس لیے ایک دن میں نے فیصلہ کیا اور گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر گھر چھوڑ کر ہی آ گیا۔ ایک انجان علاقے میں جب آیا تو پتہ چلا کہ زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ وہاں ایک لڑکے سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرے لیے کام ڈھونڈے گا اور پھر مجھے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں لے آیا اور کہنے لگا کہ جب تک کام نہیں ملتا تب تک تم یہاں رک جاؤ، میں جلد ہی کام ڈھونڈ کر تمہارے پاس تم سے یہیں پر ملنے کے لیے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس پر بھروسہ کرنے سے اچھا تھا کہ مجھے خود بھی کام ڈھونڈنا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں کام ڈھونڈنے نکل گیا۔ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے روزانہ ایک روٹی والے کے تندور پر جاتا اور وہاں جا کر چپکے سے اس کی روٹی اٹھا لیتا۔ ایک دن اس نے مجھے ایسا کرتے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں روز سوچتا ہوں کہ میری روٹی کیسے کم ہوتی ہے، اب پتہ چلا کہ تم میری روٹی چراتے ہو۔
اس کے دیکھ لینے کے بعد بھی میں نے روٹی چرانا نہیں چھوڑی۔ وہ جب بھی مجھے روٹی چراتے دیکھتا تو خوب چلاتا۔ آج بھی میں اس کی دکان سے روٹی چرا کر بھاگ گیا۔ پیچھے سے وہ چلاتا رہا اور کہنے لگا کہ میری روٹی واپس کرو، تم چور ہو، روزانہ یہاں آتے ہو اور ایک روٹی چرا کر بھاگ جاتے ہو۔ لیکن میں اس کی بات سنے بنا اور رکے بنا ہی بھاگتا ہوا درخت کے نیچے آ کر بیٹھ جاتا اور چپ کر کے وہ روٹی کھانے لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر کوئی مجھے دیکھے گا تو مجھ سے روٹی چھین لے گا، اس لیے میں چھپ کر یہاں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ یہ جگہ بالکل سنسان تھی اور یہاں سے کسی کا بھی گزر نہیں ہوتا تھا۔ اپنا پیٹ بھر لینے کے بعد میں واپس سے اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں چلا جاتا۔ نہ جانے مجھے مزید اور کتنے دن یہاں پر رکنا تھا۔ آج پھر میں صبح سویرے ہی گھر سے نکلا، سوچا کہ کوئی کام کاج مجھے مل جائے۔ بازار میں آیا تو ہر ایک سے پوچھتا کہ میرے لیے کوئی کام ہے یا نہیں، لیکن ہر انسان نفی میں سر ہلا دیتا۔ پورا دن بازار میں کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تھک کر مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ آخر کب میرے حالات بدلیں گے اور مجھے کوئی کام ملے گا؟ روزانہ مجھے روٹی چوری کر کے کھانی پڑتی تھی۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑ رہا تھا۔ اگر کسی دن میں پکڑا گیا اور لوگوں نے مجھے مارا تو نہ جانے میرا کیا حال ہوگا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ پچھلے ہی ہفتے قصائی کی دکان سے ایک لڑکا پیسے چرا کر بھاگ رہا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر باندھا اور خوب مارا، اتنا مارا کہ وہ بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ اگر کبھی میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو مجھے کون بچائے گا؟ یہاں تو کوئی مجھے جانتا بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ مجھے اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں بھی نہیں رہنے دیں گے۔ کوئی جائے پناہ نہیں ہے میرے پاس، ہو سکتا ہے پولیس کے حوالے کر دیں۔ یہ سب سوچ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ اب تو مجھے بس اس لڑکے کا انتظار تھا جس نے مجھے کام دلوانے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر وہ مجھے کہیں کام دلوا دیتا ہے تو میں اپنی زندگی بنا لوں گا۔ یہی سوچ کر میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دن گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ اب میں مایوس ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے میری بے بسی کا مذاق اڑایا ہو اور مجھ سے جھوٹا وعدہ کر کے چلا گیا ہو۔ ایسے حالات میں میں کچھ بھی سوچ رہا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے کام ڈھونڈتے ہوئے، نہ تو وہ لڑکا آیا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی کام ملا تھا۔ میرا دل اب ہر چیز سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ کافی دن انتظار کرنے کے بعد جب میں نے سوچا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اور دوسرے علاقے میں جا کر کام کاج ڈھونڈتا ہوں، تبھی اچانک سے وہ لڑکا آ گیا۔ ابھی میں اپنا سامان باندھ کر نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ وہاں پر آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اتنے دن سے میں تمہارے کام کی تلاش میں مگن رہا ہوں اور اب تم یہاں سے جا رہے ہو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے دھوکہ دے کر چلے گئے ہو اور واپس نہیں آؤ گے۔ جلدی بتاؤ، اگر تمہیں کام ملا ہے تو میں ابھی ہی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا، آخر میں تمہیں دھوکہ کیوں دوں گا؟ میں اتنے دن سے تمہارے لیے کام ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ بہرحال ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کام کہاں پر کرنا ہے۔ پھر وہ مجھے ساتھ لیے ایک گیراج میں آ گیا۔ وہاں پرانی گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور بہت سے مزدور وہاں کام کر رہے تھے۔ میں نے اس لڑکے کی طرف حیرت سے دیکھا اور کہا کہ آخر میں یہاں کیا کام کروں گا جبکہ مجھے گاڑیاں وغیرہ ٹھیک کرنی بھی نہیں آتی؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کا کام یہاں پر صرف اور صرف چیزوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، باقی کام یہاں کے کاریگر خود کرتے ہیں اور یہاں رہ کر ہمیں کام کاج بھی آ جائے گا۔ میں جہاں پہلے کام کرتا تھا وہاں کے مالک نے مجھے کام سے نکال دیا، اس لیے میں اپنے لیے بھی کام ڈھونڈ رہا تھا۔ دیکھو یہاں پر ہم دونوں کے لیے کام میسر ہے، یہیں پر کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ تنخواہ بھی مناسب دے رہے تھے، میرے لیے تو کافی تھی، بس مجھے رہائش کا بندوبست کرنا تھا۔ اس کا مسئلہ بھی اس لڑکے نے حل کر دیا اور کہا کہ ہم 4-5 لڑکے مل کر ایک جگہ رہتے ہیں، وہ جگہ چھوٹی ہے لیکن گزارا کرنا پڑے گا، تو تم بھی ہمارے ساتھ آ کر رہ سکتے ہو۔ میں فوراً سے راضی ہو گیا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں آخر کتنے دن تک رہ سکتا تھا؟ اگر اس کا مالک آ جاتا تو مجھے دھکے دے کر نکال دیتا۔ بہتر تھا کہ میں کسی ایسی جگہ رہتا جہاں سے نکالے جانے کا ڈر نہ ہوتا۔ میں اپنا سامان لے کر اس لڑکے کے ساتھ اس مکان میں آ گیا جہاں وہ لوگ ساتھ میں رہتے تھے۔ وہ سب مزدور پیشہ لوگ تھے اور کم عمر تھے، اپنے اپنے گھروں سے کام کاج کی غرض سے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اگلے دن ہی میں اپنے اس دوست کے ساتھ گیراج میں چلا آیا۔ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں زیادہ تر کام اوزاروں کی دیکھ بھال وغیرہ کا تھا اور وہاں موجود ملازموں کا ہاتھ بٹانا۔ ہمارا بس اتنا ہی کام تھا۔ ان کو دیکھ دیکھ کر ہمیں بھی کام تھوڑا بہت آ رہا تھا اور کام کی سمجھ بھی آ رہی تھی۔
یہاں بہت امیر امیر لوگ اپنی گاڑیاں صحیح کروانے لے کر آتے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر میرا دل کرتا کہ کاش میں بھی اتنا امیر ہوتا، کم سے کم 2 وقت کی روٹی کے لیے تو مجھے چوری نہ کرنی پڑتی، میں بھی ٹھاٹھ اور عیش سے رہتا اور پیسے کی مجھے کوئی بھی فکر نہ رہتی۔ جب دل کرتا جو بھی چیز پسند آتی فوراً سے خرید لیتا۔ میں بس ایسی ہی سوچوں میں مبتلا رہتا تھا، لیکن میرا دوست بالکل الگ تھا۔ وہ جتنا ہے اس میں خوش رہنے والے لوگوں میں سے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارے سر پر چھت موجود ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مگر میرے لیے اتنا کافی نہیں تھا۔ گیراج میں ملنے والی کمائی اب مجھے کم لگنے لگی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میرے پاس مزید پیسے آئیں۔ پھر میں نے مزید پیسے کمانے کے لیے گیراج میں صحیح ہونے کے لیے آنے والی گاڑیوں سے ان کے مہنگے اوزار نکال کر بیچنا شروع کر دیے۔ تھوڑا عرصہ تک میں یہ کام کر سکا، کیونکہ اس کے بعد میرا پردہ فاش ہو گیا۔ جب اس لڑکے کو پتہ چلا کہ میں وہاں پر چوری کرتا ہوں تو اسے بہت زیادہ دکھ پہنچا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں یہاں پر اس لیے لے کر آیا تھا کیونکہ تم ایک غریب تھے اور تمہیں کام کی ضرورت تھی، لیکن تم نے اس سب کا غلط فائدہ اٹھایا۔ کاش میں نے تمہاری مدد کبھی بھی نہ کی ہوتی۔ مالک نے تمہیں میری سفارش پر رکھا تھا، اب وہ مجھے اس کا الزام دے رہا ہے۔ تمہاری وجہ سے میری بھی نوکری چلی گئی ہے، اب تم ہمارے گھر پر بھی نہیں رکو گے، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی کل کو کچھ چرا کر بیچ دو، ہم تمہارا بھروسہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ جاتے جاتے میں نے اس سے کہا کہ دیکھنا، ایک دن میں بہت پیسہ کماؤں گا اور تم آ کر مجھ سے پیسے مانگو گے، لیکن میں تمہیں نہیں دوں گا۔ جیسے تم نے مجھے اس گھر سے نکالا ہے، میں بھی تمہیں اپنے بڑے سے گھر سے نکال دوں گا۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگا کہ تم جیسے لالچی لوگ ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے کا ہی سوچتے رہتے ہیں، آئندہ مجھے کبھی بھی نظر مت آنا، یہاں سے چلے جاؤ۔ تم کسی کے احسان کا ایسا صلہ دیتے ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہارے ساتھ نیکی کر کے میں نے غلط کیا، تم اس قابل تھے ہی نہیں۔ وہ مجھے اسی طرح کی باتیں کہے جا رہا تھا، لیکن مجھ پر اس کی کسی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں ایسی باتوں پر یقین رکھتا ہی نہیں تھا۔ میرے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرے خیال میں ضمیر زندہ رکھنے سے انسان غریب ہی رہ جاتا ہے۔ اپنے ضمیر کو مار کر بس پیسے کمانے چاہیے، ہر اس طرح سے پیسے کمانے چاہیے جس طرح سے ہم کما سکتے ہیں، غلط طریقہ ہو یا صحیح، اس طرف میں زیادہ سوچتا نہیں تھا۔ مجھے تو بس پیسہ ہی نظر آتا تھا۔ چونکہ بچپن سے میں نے پیسے کی کمی دیکھی تھی، اس لیے ہر وقت سوچتا رہتا کہ کسی بھی راستے سے مجھے پیسے مل جائیں، اور میں پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس لڑکے نے جب مجھے وہاں سے نکالا تو ایک بار پھر سے میں بے روزگار اور بے گھر ہو چکا تھا، کیونکہ کام سے بھی مجھے میری چوری کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اب میں کہاں جاتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب سے میں گھر سے بھاگ کر آیا تھا تب سے ہی میری زندگی مشکلات کا شکار ہو چکی تھی، در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، لیکن کوئی بھی ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ گھر ہی واپس چلا جاتا ہوں، لیکن پھر اپنا یہ خیال میں نے جھٹک دیا۔ اگر میں گھر واپس آتا تو یقیناً گھر والے مجھے دوبارہ سے نکال دیتے۔ وہ لوگ ویسے بھی میری حرکتوں سے حد سے زیادہ تنگ تھے، ان میں سے کوئی بھی مجھے رکھنے کو تیار نہ ہوتا۔ ویسے بھی میں اس دعوے کے ساتھ گھر چھوڑ کر گیا تھا کہ اب دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، اور میں اپنا خیال خود سے رکھ سکتا ہوں۔ اب مجھے ان تمام باتوں کو پورا کرنا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنے لیے ٹھکانہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تھوڑے بہت پیسے جو میرے پاس جمع تھے ان سے میں نے ایک چھوٹا سا 1 کمرے کا گھر کرائے پر لے لیا۔ اب مجھے کام کی تلاش کرنی تھی۔ کام ملنے میں ہفتوں لگ گئے، مگر میں نے سوچ رکھا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ہیرا پھیری کر کے یا چوری کر کے نہیں کماؤں گا، بلکہ محنت سے کام کروں گا تاکہ اپنی زندگی میں کچھ بن پاؤں۔ تھوڑے دن بعد میری کوشش رنگ لائی اور مجھے ایک فیکٹری میں مزدوری کا کام مل گیا۔ مجھے کام اور اس سے ملنے والی تنخواہ میرے گزارے کے لیے بہت ہی مناسب تھی، اس لیے میں نے فوراً سے یہ پیشکش قبول کر لی۔ جب میں اچھا رہنے کے قابل ہو گیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں شادی کر لوں، لیکن کیا کوئی لڑکی مجھ جیسے اکیلے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی؟ کیونکہ میرے پاس تو خاندان نہیں تھا، خاندان کو تو میں چھوڑ کر یہاں پر آ بسا تھا۔ میں نے ایک رشتے کروانے والی عورت سے بات چیت کی۔ اس نے کہا کہ ایسا رشتہ ملنا بہت ہی مشکل ہے، سب لوگ پہلے خاندان دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہی رشتے کی کوئی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن پھر مجھے ایک رشتہ مل ہی گیا، مناسب سا رشتہ تھا۔ وہ لڑکی بھی کافی غریب تھی اور یتیم تھی، اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے چاچا چاچی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب میں نے شادی کی بات کی تو وہ لوگ فوراً سے مان گئے، انہیں اور کیا چاہیے تھا۔
بہرحال ہم نے سادگی سے شادی کی۔ شادی کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ لڑکی بھی میری طرح پیسوں کی تمنا رکھتی ہے، اسے بھی غربت بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ بہرحال ابھی تو ہم صرف 2 ہی لوگ تھے اور ہمارا گزارا صحیح ہو رہا تھا۔ میری تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی، لیکن پھر مسئلہ تب ہونا شروع ہوا جب میرے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ میرے ہاں 4 بچے پیدا ہوئے اور چاروں کو پالنے کے لیے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی۔ ہم نے 2 کمروں کا گھر کرائے پر لے لیا اور وہاں آ کر رہنا شروع کر دیا۔ یہاں بجلی کا بل بہت زیادہ آتا تھا، ویسے بھی مہنگائی ہو چکی تھی اور بل بہت زیادہ آتے تھے۔ میری پوری تنخواہ اسی میں لگ جاتی تھی، پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ میری بیوی کئی مہینوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوانا ہے، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ان کا داخلہ کروا سکتا، حالانکہ میں خود بھی چاہتا تھا کہ میرے بچے آگے پڑھے لکھیں، میری طرح ان کا بچپن نہ گزرے اور نہ ہی وہ ادھر ادھر دھکے کھاتے رہیں، پڑھ لکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ممکن نہیں ہے، یہاں تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میں بچوں کو اسکول میں داخل کیسے کرواتا؟ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے میری بیوی اب تک سارا زیور بھی بیچ چکی تھی۔ وہ زیور میں نے اس کی شادی پر اس کو بنوا کر دیا تھا۔ بہت مشکلوں سے پیسے جمع کر کے تھوڑا بہت سونا بنوایا، اب وہ بھی بیچنا پڑ گیا تھا۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے مہینوں سے ہم قرضہ لے کر گزارا کر رہے تھے، مگر اب کوئی ہمیں قرضہ دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ دکان والا جو ادھار سامان دیتا تھا، اس نے بھی منع کر دیا تھا کہ اب وہ ہمیں کوئی سامان ادھار پر نہیں دے گا۔ ایسے حالات میں ہم کیا کرتے؟ میں خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آیا اور بیوی سے کہا کہ دکاندار ادھار پر سامان دینے کو راضی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ سب بچے بھوک سے بلک رہے تھے، مجھے خود بھی حد سے زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ پھر مجھے برسوں پرانی ایک بات یاد آئی، جب میں روٹی چرا کر بیٹھ کر روٹی کھایا کرتا تھا۔ آج بھی میں کہیں سے روٹی چرا کر لے آؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو چوری کا مال لا کر نہیں دوں گا، کہیں نہ کہیں سے بندوبست کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی، آپ پریشان مت ہوں، میں پڑوس والوں سے تھوڑا سا کھانا مانگ کر لے آتی ہوں، ان کی منت کروں گی کہ مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیں، ہو سکتا ہے بچوں کے لیے وہ تھوڑا بہت دے ہی دیں۔ پھر وہ محلے میں لوگوں سے کھانا مانگنے چلی گئی، 1-2 لوگوں نے اسے کھانا دے دیا۔ ابھی تو ہم نے گزارا کر لیا تھا، لیکن کل کیا کھائیں گے؟ یہ سوچ سوچ کر مجھے پوری رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دعا کرو آج مجھے تنخواہ مل جائے، میں نے مالک سے بات تو کی ہوئی ہے، شاید وہ مجھے دے دے۔ یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل گیا۔ ابھی تھوڑا آگے پہنچا ہی تھا کہ ایک آدمی نے مجھے روک لیا۔ میں وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے ان پیسوں کا تقاضا کرے گا جو میں نے اسے دینے تھے۔ 1 سال پہلے میں نے اس سے تھوڑا سا قرضہ لیا تھا، لیکن اب تک چکا نہیں سکا تھا۔ اس نے میرا راستہ روک لیا تھا، تو اب کہیں جان بچا کر جانے کا راستہ نہیں رہا تھا۔ مجبوراً مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں 1-2 دن میں اس کے پیسے لوٹا دوں گا، تھوڑا سا صبر کر لے۔ ہمیشہ کی طرح میں اسے وعدوں پر ہی ٹرخا رہا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اب میں صبر نہیں کر سکتا ہوں، یا تو تم میرے پیسے واپس کرو یا پھر میں تمہارے گھر کا سامان لے جاؤں گا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن پھر میں نے بمشکل اپنے غصے کو قابو کیا اور اس سے درخواست کی کہ مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دے، جس پر وہ مان گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں صرف 1 مہینہ دیتا ہوں، اس کے بعد اگر تم نے میرا قرضہ واپس نہ کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور تیزی سے فیکٹری کی طرف جانے لگا۔ میں فیکٹری پیدل ہی جاتا تھا، اگر بس وغیرہ کے ذریعے جاتا تو کرائے کے پیسے دینے پڑتے، اس لیے بہتر تھا کہ پیدل ہی چلا جاؤں۔ فیکٹری پہنچ کر میں نے مالک سے بات کی اور کہا کہ آج مجھے تنخواہ دے دینا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، گھر پر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ مالک کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آج میں تمہیں تنخواہ دے دوں گا، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، فیکٹری میں ہمیں ایک مزدور کی ضرورت ہے، تمہارا اگر کوئی جاننے والا ہے جسے کام چاہیے ہو تو اسے یہاں لے آنا، مناسب تنخواہ پر ہم اسے یہاں کام پر رکھ لیں گے۔ میں نے مالک کی بات سن کر سر ہلا دیا، آخر میرا ایسا کون سا جاننے والا تھا جسے میں کام دلواتا؟ یہی سوچ کر میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ پورا دن میں کام میں لگا رہا۔ شام کے وقت جب جانے کا وقت آیا تو میں نے مالک سے دوبارہ تنخواہ کا مطالبہ کیا۔ اس نے مجھے تنخواہ تھما دی اور کہا کہ میری بات یاد ہے نا، کسی کو کام کاج کے لیے لے آنا، ہمیں ایک مزدور کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر خوشی خوشی تنخواہ لے کر گھر کی طرف واپس چلا آیا۔
سب سے پہلے تو میں نے مارکیٹ جا کر دکان والے کا پرانا ادھار چکایا اور کھانے پینے کا سامان لے کر گھر چلا آیا۔ بیوی نے کہا کہ لگتا ہے آج تمہیں تنخواہ مل گئی ہے۔ میں نے کہا ہاں مل گئی ہے، لیکن مالک کا کہنا ہے کہ کسی کو مزدوری کے لیے اپنے ساتھ لے آؤ، فیکٹری میں ایک مزدور کی ضرورت ہے۔ اب میں ایسے بندے کو کہاں سے ڈھونڈوں جو فیکٹری میں کام کر سکے؟ میری بات سن کر بیوی کہنے لگی کہ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں۔ میں نے اس سے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں پورا دن گھر پر فارغ ہی رہتی ہوں، سوائے بچوں اور گھر کے کام کے میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہمارے حالات بھی بہت برے ہیں، کیوں نہ میں فیکٹری آپ کے ساتھ کام کرنے چلی جایا کروں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مجھے کام پر رکھ لیں، فیکٹری میں لڑکیاں بھی تو کام کرتی ہیں نا، اگر میں بھی کر لوں گی تو ہمارا گھر اچھا چل جائے گا۔ آپ کے سامنے ہے گھر کا خرچہ چلانا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بیوی کی بات میں دم تھا۔ میں نے اس سے کہا ہاں تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، یہ مناسب بات ہے، وہاں پر بہت سی عورتیں کام کرتی ہیں اور مالک نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مناسب تنخواہ دے گا۔ اگر تمہیں بھی تنخواہ ملنا شروع ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، بچوں کو بھی اسکول میں داخلہ دلوا سکیں گے، وہ صبح کے وقت اسکول میں مصروف ہوں گے تو تم آرام سے فیکٹری کی نوکری کر سکتی ہو۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ کل فیکٹری جا کر مالک سے بات کریں گے۔ بس میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ فیکٹری کا مالک مان جائے اور میری بیوی کو کام پر رکھ لے۔ صبح ہوئی تو بیوی نے بچوں کو پڑوسن کے پاس چھوڑا اور خود میرے ساتھ تیار ہو کر فیکٹری چلی آئی۔ فیکٹری کے مالک کو میں نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، کل آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کو مزدوری کے لیے کسی کی ضرورت ہے، تو میری بیوی یہاں پر کام کے لیے آئی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے بھی کام پر رکھ لیں، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اس لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ مالک نے ایک نظر میری بیوی کو دیکھا اور پھر کہا کہ ویسے تو ہمیں ایک مرد مزدور کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے ہاں عورتوں کے لیے بھی نوکریاں ہوتی ہیں، تم اسے فیکٹری دکھا دو اور کام سمجھا دو، میں مینیجر سے بات کر لیتا ہوں، وہ اسے بتا دے گا کہ اسے کیا کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر مالک نے مینیجر کو بلایا اور اسے کہا کہ آج سے یہ عورت یہیں پر کام کرے گی، اس کا دھیان رکھنا اور کسی قسم کی شکایت نہیں ہونے دینا۔ میں نے مالک کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری بیوی کو کام پر رکھ لیا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں اور میری بیوی دونوں روزانہ ساتھ میں کام پر جاتے۔ جب بیوی کو تنخواہ ملی تو ہم نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلوا دیا، وہ اسکول جانے لگے اور ہم پیسہ کمانے لگے۔ وقت گزرتا گیا، میری بیوی بہت ہی حسین تھی اور دکھنے میں جاذب نظر تھی، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرے مالک کی نظر اس پر پڑ گئی ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس نے اسے کام پر رکھا ہوا تھا۔ ایک دن مالک نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت پریشان ہو، کیونکہ جن لوگوں سے تم نے قرض لے رکھا ہے وہ تمہیں بار بار قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان کرتے رہتے ہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ میں نے ان کی بات سن کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مالک آپ میرا قرض کیوں ادا کریں گے؟ اگر آپ میری تنخواہ سے کاٹنا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، کیونکہ میری تنخواہ گھر کے خرچوں پر لگتی ہے، ہمیں بہت سے خرچے نکالنے ہوتے ہیں، اب تو ہمارے بچے اسکول بھی جانے لگے ہیں۔ مالک کہنے لگا کہ نہیں نہیں، پریشان نہ ہو، تمہاری تنخواہ سے نہیں کاٹوں گا، یہ تو میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں، اسے تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک خطیر رقم دے دی۔ اتنے پیسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں وہ پیسے گھر لایا اور تمام قرض داروں کو ان کا قرض واپس کر دیا۔ اس کے بعد بھی میرے پاس اچھے خاصے پیسے بچ گئے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی اس بارے میں بتایا تھا تو اس نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ فیکٹری کا مالک ہماری اتنی مدد کیوں کر رہا ہے، جبکہ وہاں پر مجھ سے بھی غریب مزدور موجود تھے، تو آخر وہ فیکٹری کا مالک صرف ہماری ہی مدد کیوں کر رہا تھا؟ یہ سوال مجھے مسلسل کھائے جا رہا تھا، لیکن اس کا جواب میرے پاس ہرگز نہیں تھا۔ پھر ایک دن فیکٹری کے مالک نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو، میں نے تمہارے بچوں کے لیے اسکول کے کچھ تحائف لیے ہیں، یہ کتابیں اور بستے ہیں، انہیں دے دو، وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں نے مالک سے کہا کہ مالک آپ ہماری اتنی مدد کیوں کرتے ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا، یہاں پر تو اور بھی مزدور ہیں، آپ ان میں سے کسی کو کچھ نہیں دیتے لیکن صرف میری مدد کرتے ہیں۔ مالک کہنے لگا تم مجھے بہت ہی عزیز ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، کیا تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میں نے فوراً سے نہ میں سر ہلایا اور کہا کہ میری ایسی مجال۔ پھر وہ گاہے بگاہے ایسے ہی میری مدد کرنے لگا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ آج تک میں نے تمہاری بہت مدد کی ہے، اب تمہاری باری ہے کہ تم میری مدد کرو۔ میں نے کہا جی آپ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ مالک کہنے لگا کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
تمہیں جو بھی کام دیا جائے گا اس کے بدلے لاکھوں روپے تمہیں دوں گا، تمہاری زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ اتنے روپے کا سن کر ہی میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں ہمیشہ سے پیسوں کا لالچی رہا تھا، یہ سوچے بنا کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں میں مزے سے پیسے لے لیتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا۔ میں نے فوراً سے پوچھا کہ آپ مجھے جو بھی کہیں گے میں کر لوں گا، اتنی رقم تو میں زندگی بھر کام کر کے نہیں کما سکتا۔ اس نے میرے سامنے ایک پیپر رکھا اور کہا کہ اس پر جتنی بھی تمہیں رقم چاہیے لکھ دو، میں تمہیں فوراً سے رقم ادا کر دوں گا۔ میں نے جھٹ اپنی مرضی کی رقم وہاں پر لکھ دی۔ مالک نے اپنے سیف سے پیسے نکالے اور مجھے دے دیے، ساتھ میں ایک ہیرے کا ہار بھی دیا اور کہا کہ اسے بیچ کر بھی تم اچھے پیسے حاصل کر سکتے ہو، لیکن ان پیسوں کے بدلے ایک شرط ہے، تمہیں وہ شرط ہر حال میں پوری کرنی ہوگی، ورنہ یہ پیسے تمہیں نہیں ملیں گے، اور اگر تم نے میری شرط پورے کیے بنا ہی یہ پیسے لے لیے تو میں پولیس کو بلواؤں گا اور کہوں گا کہ تم نے میرے سیف سے پیسے چرائے ہیں، اور یہاں موجود سب لوگ اس بات کی گواہی دیں گے، سب میرے ہی اشاروں پر چلتے ہیں۔ میں نے مالک سے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میں آپ کو انکار کر سکتا ہوں؟ آپ بتائیں، بلکہ حکم کریں کیا کام ہے، میں فوراً سے کر دوں گا۔ اور پھر جو کچھ اس نے مجھے آگے سے کہا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ سے ایسی شرط رکھے گا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں اور اس کے حوالے کر دوں۔ یہ فیصلہ کرنا بہت ہی مشکل تھا، لیکن میرے سامنے نوٹوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، مجھے ہر چیز سے بڑھ کر یہ پیسے عزیز تھے۔ میں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل بنا سکتا تھا، یہ پیسے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل تھے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے فوراً سے مالک کو ہاں کر دی اور کہا کہ میں ان پیسوں کے بدلے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، لیکن یہ بات میری بیوی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، میں خود ہی بہانہ بنا کر طلاق دے دوں گا۔ فیکٹری کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ بات منظور ہے، اب تم یہ رقم لے کر آرام سے جا سکتے ہو، تمہیں کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے ایک بیگ میں وہ ساری کی ساری رقم بھری اور گھر چلا آیا۔ پورے دن میں نے اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کی، میں جان بوجھ کر اس سے لڑائی کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اور پھر میں نے خام خواہ میں اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اگلے ایک ہفتے تک یہی سب ہوتا رہا۔ مالک مجھ سے بار بار پوچھتا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق کب دو گے؟ میں اس سے کہتا کہ جلد ہی دے دوں گا، فکر مت کرو، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ پھر ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ کل فیکٹری کے مالک نے مجھے ایک ہوٹل میں بلایا ہے، اسے میری کسی مدد کی ضرورت ہے، نہ جانے ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے وہ مجھے وہاں پر بلا رہا ہے، کیا میں چلی جاؤں؟ بیوی کی بات سن کر میں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر میرے دماغ میں وہ پیسے گھوم گئے۔ میں نے اس سے کہا ہاں تم چلی جاؤ، فیکٹری کا مالک تو اچھا انسان ہے، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں چاہتا تھا کہ بیوی خود ہی اس گھر سے چلی جائے، بعد میں اسے طلاق دے دیتا۔ نہ جانے اس فیکٹری کے مالک کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اس نے اسے ہوٹل میں کیوں بلوایا ہے، یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے پوری رات نیند نہ آ پائی۔ اگلے دن صبح میں فیکٹری میں گیا تو فیکٹری کے مالک نے مجھ سے کہا کہ آج میں نے تمہاری بیوی کو ہوٹل میں بلوایا ہے، جب میں وہاں جاؤں گا تو تم آ کر اسے طلاق دے دینا، وہ مجھ سے ضرور ملنے آئے گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس وقت میں کیا کر رہا تھا مجھے اس سب کا اندازہ بھی نہیں تھا، میں نے تو بس پیسوں کے لیے ہی یہ سب کیا تھا۔ جب شام ہوئی اور تمام مزدور چلے گئے تو میری بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اب ہوٹل میں جا رہی ہوں اور فیکٹری کے مالک کے ساتھ ہی نکلوں گی، آپ گھر چلے جانا۔ میں نے اس کی بات سنی اور وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا۔ جب فیکٹری کا مالک باہر نکلا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے آؤں۔ وہ میری بیوی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہوٹل کی طرف لے گیا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ لوگ ہوٹل میں داخل ہوئے اور ایک کمرے میں چلے گئے۔ میری بیوی اس بات سے واقف نہیں تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ آیا ہوں، صرف فیکٹری کے مالک کو ہی اس بات کا علم تھا۔ میں کمرے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہا تھا، نہ جانے وہ اندر کیا بات کر رہے ہوں گے، کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں، میں بار بار سوچے جا رہا تھا۔ مجھے بہت ہی عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، ابھی تو مجھے اپنی بیوی کو طلاق بھی دینی تھی۔ میں نے فوراً سے کمرے کا دروازہ کھولا اور جوں ہی سامنے کا منظر دیکھا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میری بیوی وہاں پر مزے سے بیٹھی فیکٹری کے مالک سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ شکر ہے اس غریب شوہر سے میری جان چھوٹ جائے گی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف آپ دونوں کا منصوبہ ہے، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس منصوبے کے پیچھے اصل میں ہوں، یہ سب میری وجہ سے ہی ممکن ہو پایا ہے،
میں جان گئی تھی کہ آپ کو میں بہت پسند آئی ہوں اور آپ کی نظر میرے حسن پر ہے، اسی لیے اپنی اداؤں سے آپ کو دیوانہ بنا دیا۔ بس جلد سے جلد میرا شوہر مجھے طلاق دے دے اور اس سے میری جان چھوٹ جائے، پھر یوں ہمیں چھپ چھپ کر نہ آنا پڑے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے سے یہ سب چل رہا تھا، یعنی یہ سب وہ خود چاہتی تھی۔ میں نے تو پیسے کے لالچ میں کیا تھا اور اس نے بھی پیسے کے لالچ میں ہی یہ سب کیا تھا۔ اور وہ اس ہوٹل میں پہلی بار نہیں آئے تھے، اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکے تھے۔ میں فوراً سے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا تو یہ تمہارا منصوبہ ہے۔ وہ مجھے اچانک وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن فیکٹری کا مالک اس سے کہنے لگا پریشان مت ہو، یہ تمہیں طلاق دینے ہی آیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کوئی تمہیں طلاق نہیں دے رہا، میرے ساتھ گھر واپس چلو، تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم مجھے کیا بتاؤ گے، تم میں تو اتنی غیرت نہیں ہے، پیسوں کے بدلے میں تم نے اپنی بیوی کو پیش کیا، اور جب یہ پتہ چلا کہ میں تو خود بھی یہی چاہتی ہوں تو تب تمہاری غیرت جاگ گئی۔ چلو نکلو یہاں سے، اتنے پیسے جو تم نے میرے بدلے لیے ہیں، اب مجھے طلاق دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے بچوں کا سوچو، کیا تمہیں بچوں کی فکر نہیں ہے؟ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی نہیں، وہ بچے نہیں بلکہ بوجھ ہیں، میں تو کبھی بھی ماں نہیں بننا چاہتی تھی، بس تمہاری وجہ سے قید ہو کر رہ گئی۔ اب جاؤ اور جا کر اپنے بچوں کا خیال خود رکھو، میری زندگی میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی یہ سب باتیں سن کر میں نے فوراً سے اسے طلاق دے دی اور وہاں سے گھر واپس چلا آیا۔ گھر آ کر میں نے ان پیسوں کو نکال کر دیکھا، اب مجھے ان پیسوں سے نفرت ہو رہی تھی۔ مجھے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ پیسے سب کچھ نہیں ہوتے، بلکہ رشتے بھی اہم ہوتے ہیں۔ میرے بچوں کو اس عورت نے صرف ان پیسوں کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سارے پیسوں کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر ان میں آگ لگا دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے بچوں کا خیال رکھوں گا، کبھی بھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، اور اگر وہ عورت دوبارہ ہمارے پاس آئی تو اسے بچے بالکل بھی نہیں دوں گا۔ یہ میں نے بالکل تہیہ کر لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنے بچوں کو خود سے محنت مزدوری کر کے پال لیا۔ اس فیکٹری میں مزدوری کرنا میں نے چھوڑ دی تھی، ایک اور جگہ کام کرنا شروع کر دیا۔ بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ ایک دن وہ عورت دوبارہ آئی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا۔ فیکٹری کا مالک کچھ عرصے بعد ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں بے گھر ہو گئی، ادھر ادھر پناہ کے لیے بھٹکتی رہی۔ اب تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے منع مت کرنا، مجھے میرے بچوں سے دور مت کرنا۔ میں نے اس سے کہا کہ کون سے بچے، کیسے بچے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں بچوں سے کوئی پیار ہے، تمہیں تو وہ بوجھ لگتے تھے، اب تم چلی جاؤ۔ پیسے کے پیچھے تم نے اپنے بچوں کا خیال بھی نہیں کیا، کم سے کم میں نے تو بچوں کا خیال کیا نا، جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ ماں بنتی۔ یہ کہہ کر میں نے اسے نکال دیا اور اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ واپس آئے اور میرے بچوں کو اس کی عادت لگ جائے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے کسی کے پیچھے پڑ کر میرے بچوں کو چھوڑ کر چلی جائے۔ مجھے نہیں پتا میں نے صحیح فیصلہ کیا یا نہیں، لیکن میں بالکل مطمئن ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔